حضرات، اب تک آپ حضرات فارغین جامعہ سے فردن فردن قلبی احساسات اور دلی جذبات سماعت فرما رہے تھے. آئیے اب میں آپ حضرات کے روبرو ایک ہی گھرانے کے دو فرزندان، دو بھائیوں کو جنہوں نے شانہ بشانہ چلتے ہوئے ایک ساتھ عالم دین بننے کا شرف حاصل کیا. میری مراد مولوی محمد رفاعہ اور مولوی محمد رعیفہ ابن حافظ شریف محمد علی کو دعوت تاثرات دیتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام علی نبی الاکرم. اما بعد، محو حیرت ہوں میں کیا اپنی سناؤں داستاں، ایک ٹوٹا دل ہے اور آنکھوں سے ہیں آنسو روا. اسے ہماری خوش نصیبی کہیے کہ ہماری پیدائش ایک دینی گھرانے میں ہوئی. شاید اسی وقت سے والدین نے ہمیں حافظ قرآن اور عالم دین بنانے کا خواب دیکھا ہو، جو بفضلہ تعالیٰ آج شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے. ہماری ابتدائی عمر کے چند سال خلیجی ملک مسقط عمان میں گزرے. ہماری بڑھتی عمر کے ساتھ والدین کو ہماری تعلیم کی فکر دامنگیر ہوتی رہی. کبھی یہ گوارا نہیں کیا کہ ہمارا داخلہ کسی عصری اسکول میں کرائے جس سے ہماری تربیت پر آنچ آئے. چونکہ ہم 3 بھائی تھے، والد محترم اپنے تینوں لخت جگر کو حافظ قرآن دیکھنے کی تمنا رکھتے تھے، جس کے لیے ہم نے والد محترم حافظ شریف صاحب ہی کے پاس اپنے حفظ کی شروعات کی. پھر مسقط میں مقیم حافظ شمیم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہمارا داخلہ کروایا. اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کر دے اور اس کا بھرپور صلہ عطا فرمائے. ان کے علاوہ مختلف اساتذہ کے پاس الحمدللہ تقریباً 19 پارے مکمل ہوئے، لیکن مسقط میں دینی تعلیم کے لیے مستقل ادارے نہ رہنے کی وجہ سے اساتذہ بھی بدلتے رہے، جس کی وجہ سے والد صاحب کی فکر بڑھتی جا رہی تھی. والد صاحب کو ایک ایسے مستقل ادارے کی تلاش تھی جس سے ان کا اصل مقصود حاصل ہو سکے. ایسے ادارے کا وجود خلیجی ملک میں مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے. اب والدین کو تعلیم کی خاطر خلیج کی عیش و عشرت والی زندگی کو تج دے کر وطن عزیز میں کسی اچھے ادارے کا انتخاب کرنا تھا. لہذا بلا شک و تاخیر وطن لوٹنے کا فیصلہ کیا. اب یہاں حفظ کی پختگی و تجوید میں عمدگی پیدا کرنے کے لیے کسی ایسے ادارے میں داخل کروانا تھا جو ایک طرف حفظ قرآن کے لیے ممتاز ہو تو دوسری طرف یکسوئی کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گاؤں سے دور بھی ہو. اس کے لیے قصبے منکی سے تقریباً 70 کلومیٹر پر واقع مدرسہ مصباح العلوم گنگولی کا انتخاب کیا. اس انتخاب پر ہمارے والدین رشتہ داروں کی مخالفت مسلسل برداشت کرتے رہے، لیکن اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے. جیسے جیسے داخلے کا دن قریب ہو رہا تھا، ہمیں اپنی آنکھوں پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا. کبھی کسی دارالاقامے کو دیکھنے تک کا موقع نہیں ملا تھا. جب بھی اس کا تذکرہ ہوتا تو ایک خوفناک منظر سامنے آ جاتا جس کی وجہ سے پھر آنکھیں بہہ پڑتی. آخرکار 14 جنوری 2012 عیسوی بروز سنیچر کی وہ صبح آ ہی گئی جس دن سے ہماری ایک نئی زندگی کی شروعات ہونے والی تھی. جس دن پہلی مرتبہ والدین اپنے لخت جگر کو جدا کر رہے تھے. بظاہر و مایوس کن دن تھا، لیکن در حقیقت اسی دن سے نور کی کرنیں روشن ہونے کی امیدیں تھیں. الغرض مدرسہ پہنچ کر شعبہ حفظ میں مولانا محمد علی ندوی کے پاس داخلہ طے پایا. نئے ولولے ہیں، نئے راستے ہیں، نئے قافلے ہیں، نئے مرحلے ہیں. یہ معنی کہ خوگر نہیں ہے طبیعت کو خوگر بنانا پڑے گا. اب لمحہ فرقت اور جدائی کا تھا، ایک دو نہیں تینوں فرزندوں کی جدائی کا. جب بھی اس گھڑی کا ذکر ہوتا ہے تو 12 سال پہلے کا منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اور آنسو بہائے بغیر نہیں رہ سکتا. 8 اور 9 سالہ بچوں کو اپنے پاس سے وقتی طور پر دور کرنے کو جب سوچتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ کتنا سخت فیصلہ لیا تھا. اب ہمیں مدرسے
مدرسے کے حوالے کر کے والدین روانہ ہونے کا وقت آ ہی گیا. وقت تو آ گیا لیکن آخر ان تینوں جگر گوشوں کو کیسے چھوڑ دیا جائے؟ ہزار مرتبہ دل کو تسلی دی جا رہی ہے کہ علم بڑا غیور ہوتا ہے, سب کچھ لٹانے پر ہی علم کا کچھ حصہ ملتا ہے. الغرض والد ہو یا والدہ انتہائی صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے کہ کہیں آنکھ سے آنسو نہ نکل پائے اور چھوڑ جانے والے ان دل کے شہپاروں کو غمگین نہ کیا جائے. بتکلف ہنستے مسکراتے روانہ ہوتے ہیں. جیسے جیسے ان جگر پاروں کا فاصلہ بڑھتی جاتا ہے آزمائشیں سخت سے سخت ہونے لگتی ہے اور صبر کا پیمانہ بھی ابھرنے لگتا ہے. آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. آخرکار صبر بھی جواب دے جاتا ہے اور گاڑی کو کنارے لگا دیتے ہیں اور اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن کیا کریں, عزم مصمم تو کر لیا ہے. امام شافعی کا شعر بھی ہے, فارق تجد عوضا عمن تفارقه. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے. انہی سب باتوں سے دل کو سمجھاتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ بچھڑنا بھی بہت آسان تھا اس سے, مگر جاتے جاتے اس کا وہ مڑ کر دوبارہ دیکھنا. ادھر ہم تین بھائیوں کے مصباح العلوم میں گزرے لمحات کو کیسے بیاں کروں جس کا ایک ایک دن والدین کے بغیر ہمارے لیے مہینوں کے برابر تھا. مصباح العلوم میں ہم نے وہ کٹھن دن گزارے کہ جب کبھی گھر والوں کا تذکرہ ہوتا تو پورا دن ان کی یادوں کے نظر ہو جاتا. جب کبھی والدین سے فون پر بات کرنے کا موقع ملتا تو باتیں کم رونا زیادہ ہوتا. گھر کی یادوں سے چھٹکارا پانے کے لیے دن بھر کسی بھی طرح خود کو مشغول رکھنے کی کوشش کرتے. لیکن فطری بات تھی کہ جن والدین کے بغیر کبھی ہمارا دن نہ گزرا ہو ان کو دیکھے بغیر یہ ہفتے ہفتے کیسے گزرتے. جب ہمارا داخلہ ہوا تو ایسے لگ رہا تھا کسی آزاد پرندے کو پنجرے میں قید کیا جا رہا ہے. وسیع زمین تنگ کر دی جا رہی ہے, مرضیات پر قفل لگائے جا رہے ہیں. انہی ایام میں ایسی ساعتیں آئی کہ جن کو الفاظ میں ڈھالنا ناممکن ہے. والد محترم بذریعہ فون بھی متوجہ کراتے رہتے تھے, فضیلتوں کو بیان کرتے, اس بڑی قربانی پر مبارکباد دیتے رہتے اور ہمت افزا کلمات کہتے رہتے جس کی وجہ سے آگے کے مراحل خوشی خوشی طے کرنے میں مدد ملتی. میرے حفظ کی شروعات مولانا مزمل صاحب حلار ندوی کے پاس ہوئی. شروع کے 15 پارے الحمدللہ میں نے مولانا مزملی کے پاس کیے جو ہمارے لیے وہاں ایک سرپرست سے کم نہ تھے. میرے حفظ کی شروعات محتمم مدرسہ مولانا محمد علی ندوی کے پاس ہوئی. پھر میں شوق سے ایک سوئی کے ساتھ پڑھنے لگا. 2 ہفتے میں 1.5 دن کے لیے گھر آنے کا معمول تھا. ہمیشہ اسی جمعرات کا انتظار رہتا, ہمیں گھر والوں سے ملنے کا انتظار اور ان کو ہم سے ملنے کا انتظار. قربان جاؤں اپنی والدہ پر کہ ہمارے داخلے کے بعد سے خلیجی ملک عمان لوٹنا بھی گوارا نہیں کیا, صرف یہ سوچتے ہوئے کہ مہینے میں 2-4 دن گزارنے کے لیے جب میرے لخت جگر گھر آیا کرے تو میری غیر موجودگی میں انہیں کسی کمی کا احساس نہ ہو, اور جب ہمارا گھر آنا ہوتا تو پورا وقت ہمارے لیے فارغ کرتی. تیرے کس ادا کو بیاں کروں, تیرے کس ادا کو چھپاؤں میں, ہے میرے لیے تو عزیز تر یہی آج سب کو بتاؤں میں. اس 1.5 دن کی چھٹی کے بعد والد صاحب خود گنگولی تک چھوڑ آتے. ان کے عدم موجودگی میں اللہ جزائے خیر دے میرے پھوپھی زاد بھائی جناب شفیع اللہ و حنزلہ کو چاپو و جمی برادران کو کہ جنہوں نے کبھی اس آمد و رفت کو بار نہیں سمجھا اور خوش دلی کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھایا. پھر الحمدللہ وہ دن بھی آیا جس عظیم مقصد کے لیے میرا داخلہ ہوا تھا, وہ حفظ قرآن کی تکمیل. جس دن سے بڑھ کر خوشی والا کوئی دن میں نے نہیں دیکھا. یقیناً حفظ قرآن کی دولت سے بڑھ کر کسی دولت کو عظیم نہیں سمجھا جا سکتا. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تا قیام قیامت میرے سینوں میں قرآن کو محفوظ رکھے. اسی طرح میری بھی عمر جب 12 سال کو پہنچی تو میری زندگی کا وہ سنہرا دن آیا جس دن مولانا محمد علی کے ہاتھوں میں نے اپنے حفظ کی تکمیل کی اور حفظ قرآن کی عظیم سعادت سے مالا مال ہو گیا. ہماری اس عظیم دولت کا صحرا محتمم مدرسہ حفظ کے میدان کے سوار مانے جانے والے مولانا محمد علی ندوی کے سر جاتا ہے. مولانا شروع دن سے اپنی اولاد کی طرح ہمارا خیال رکھا, تعلیمی ہو یا انتظامی کسی طرح کی کمی ہونے نہیں دی. اس کے علاوہ والدین کی قربانیوں کا بار بار تذکرہ کرتے اور ان کی امیدوں پر پورا اترنے کے لیے قیمتی نصیحت
नसीहतों से नवाजते रहते। अल्लाह मौलाना का फैज़ आम फरमाए, आमीन। हिफ्ज़ कुरान के बाद कुरान के मानी व मफ़ाहिम समझने के लिए मिसबाहुल उलूम ही के शोबा आलिमियत में हमारा दाखिला हुआ, जहाँ आलिमियत की जुमला किताबों पर अबूर हासिल कराया जाता है, तो वहीं असरी उलूम भी शामिल निसाब है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जुमला इम्तिहानात में इम्तियाजी नंबरात हासिल करने के साथ साथ 10वीं के इम्तिहान में भी इम्तियाजी नंबरात से कामयाबी हासिल कर ली। शोबे आलिमियत के दौरान मौलाना अब्दुल बासित साहब काजी नदवी का भरपूर ताउन हासिल रहा। मौलाना ने मुझे हर मैदान में कामिल बनाने की तरफ तवज्जो दी। एक एक अमल पर निगाह रखते, अरबी दुअम से ही फारिग औकात में करीब बिठा कर अरबी मुताला करवाते, जिन सब कोशिशों का समरा मैं आज मुलाहजा कर रहा हूँ। इसी तरह मिसबाहुल उलूम के जुमला असातिज़ा खुसूसन मौलाना अब्दुल बाकी साहब, मास्टर नासरुद्दीन साहब, मौलाना अरशद साहब, हाफिज़ वसीउल्लाह साहब, मौलाना सफदर साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपकी इनायतों से आज हम इस मकाम पर खड़े हैं। मिसबाहुल उलूम के तालीमी सफ़र में मेरे बड़े भाई मौलवी अहमद रवाह का भी शुक्रगुजार हूँ कि अपनी कम उम्री के बावजूद एक सरपरस्त की तरह हमारा ख्याल रखा। फिर मरहला आया कि बचपन की यादों से बड़ी दरसगाह और उसके मुशफ़िक़ मुरब्बी असातिज़ा को बादिल नाखास्ता अलविदा कहना पड़ा। इसके बाद आला तालीम के लिए हमारा दाखिला जनूबी हिंद के अजीम दरसगाह जामिया इस्लामिया भटकल के दर्जा शशुम अरबी में हुआ। जामिया इस्लामिया वो अजीमुश्शान इदारा है जहाँ से मिल्लत के होनहार सपूत पैदा होते हैं। जामिया इस्लामिया की खुसूसियत ये है कि यहाँ तालिब इल्म की तरक्की के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है जुमला चीज़ें मुहैया है, जिसे देखने के लिए निगाह बीना और समझने के लिए दिल दर्दमंदाना की ज़रूरत है। अलगर्ज़ हमें इस आज़िम दरसगाह में सिर्फ 3 साल खुशचीनी का मौका मिला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा की ज़ेर निगरानी 12 साल दारुल इक़ामा में रहने का मौका मिला। दारुल इक़ामा वो जगह है जहाँ तलबा को निज़ाम का पाबंद बनाया जाता है, जहाँ दिन भर में पढ़ाई जाने वाली क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की तालीम को अमली जामा पहनाने की कोशिश की जाती है। जामिया हाज़ा में काबिल ज़िक्र फ़ायदा ये हुआ कि लजनतुल अरबिया की ज़िम्मेदारियाँ मेरे ज़िम्मे रहने की वजह से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। खुद एतमादी पैदा हुई, मुस्तक़बिल में कुछ कर गुजरने का आज़्म हौसला पैदा हुआ। अमली मैदान में पेश आने वाली रुकावटों को झेलना सीखा, हिकमत अमली से काम करने का तरीक़ा सीखा। अल्लाह इस तंजीम के कायम करने वालों को बेहतरीन सिला अता फरमाए और बानियान जामिया की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। हम यहाँ के जुमला असातिज़ा खुसूसन मोहतमी मदरसा मौलाना मकबूल साहब, मौलाना अब्दुल मुहीद साहब, मौलाना मुज़क्किर साहब, मौलाना अफजल साहब का भी शुक्रगुजार हैं कि जिनकी हम पर खुसूसी तवज्जुहात रही। दादी और नानी के तज़किरे के बग़ैर हम अपनी रुदात कैसे मुकम्मल कर सकते हैं कि उन्हीं की दुआओं का नतीजा है कि आज इस मकाम पर खड़े हैं और वारिसीन अंबिया की सफ़ में शामिल हो रहे हैं। हमें इस मौके पर हमारे फूफा मरहूम काजी महमूद साहब का रह रह कर याद आ रहा है, जो हमारी हर कामयाबी पर खुशी का इजहार करते। खुसूसन आज के हमारे तासुरात सुनने की उनको बड़ी तमन्ना थी। अभी एक दिन कबल हमें देखते ही दौड़े दौड़े आकर हमारे तासुरात का वक्त दरियाफ्त कर रहे थे और कह रहे थे मैं आपके अलविदाई तकरीब में इंशाअल्लाह ज़रूर हाजिर रहूँगा। न हमें ख़बर न उन्हें ख़बर कि कल तक हमें इस मकाम पर देखने की तमन्ना रखने वाले चंद ही घंटों कबल दाइए अजल को लब्बैक कहते हुए हमें दाग़ मुफ़ारक़त दे जाएंगे। अल्लाह उनके बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए और उनको अपने आगोश में रखे। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। आखिर में हम वालिदैन से मुखातब होकर कहते हैं आपके जज्बात व क़ुरबानी पर सलाम। आज हम जो कुछ भी है वो आप ही की क़ुरबानी के बदौलत है, लेकिन आप जिन उम्मीदों के साथ अपने दिल पर पत्थर रखते हुए अपने लख्ते जिगरों को जुदा किया था, हमें एहसास है कि उन उम्मीदों पर हम पूरा उतर न सके। हम उस वक्त नादान थे, आपके जज्बात को समझते तो शायद कोताहियाँ न होती, लेकिन अब भी उम्मीद दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह दारैन में हम आपकी आंखों की ठंडक बनने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अगर हमारी कोताहियाँ माने बनी तब भी आखिरत में आपकी क़ुरबानियों का सिला यकीनी है। वो ऐसी माँ है जिसके पाँव के नीचे मिले जन्नत, पिदर ऐसा कि देखे तो मिले दिल को सुकून राहत। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया, वो फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया, इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया।